الحمد لله الذي خلق السراج الوهاج وزين حبيبه بالصراح والبراق وعلى آله وأصحابه التاج والمعراج أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. باواز بلند مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی کا شکر اور احسان عظیم ہے کہ خالق لم یزال نے ہمیں جمعۃ المبارک کی حاضری نصیب فرمائی اور برکتوں اور رحمتوں والا دن اس مہینے کے اندر جو مہینہ خود برکتوں اور رحمتوں کا حامل ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمعۃ المبارک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزے رکھنا، ہماری عبادتیں کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اپنی پاک بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ عام دنوں کے اندر مجھ محمد کی ذات پر درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا درود مجھ محمد تک پہنچاتا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن میری ذات پر درود پڑھتا ہے میں محمد خود اپنے کانوں سے اس کا درود سماعت کرتا ہوں. محبت کے ساتھ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے رحمت کا عشرہ. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے. حدیث مبارکہ ہے حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من صام لی وانا اجزا بہ، کہ جو میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے میں خود رب اس کی جزا بن جاتا ہوں. من صام لی وانا اجزا بہ، کہ جو میرے لیے روزہ رکھتا ہے میں خود رب اس کی جزا بن جاتا ہوں. اور موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب ہم کلام ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ مولا جب میں اور تو کوہ طور کی چوٹی پر ہم کلام ہوتے ہیں تیرے اور میرے درمیان صرف 70 پردوں کا فاصلہ رہ جاتا ہے. جب تو اور میں کوہ طور کی چوٹی پر گفتگو کرتے ہیں ہم کلام ہوتے ہیں مولا تیرے اور میرے درمیان صرف اور صرف 70 پردے رہ جاتے ہیں. مولا مجھے یہ بتا کہ کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی تیرے قریب ہے یا نہیں ہے؟ پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا موسیٰ میرا نبی آخر الزمان تشریف لائے گا، پھر اس کی امت کو میں نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرنا ہے. جب میرے محبوب امت کا محبوب امتی روزہ رکھے گا
اور شام کو افطاری کے وقت جب سامنے دسترخوان سجا ہوگا، موسیٰ تیرے اور میرے درمیان تو کوہ طور کی چوٹی پر 70 پردے حائل ہیں، جب میرے محبوب کا امتی روزے کے لیے بیٹھتا ہے، موسیٰ میرے اور اس کے درمیان ایک پردہ بھی حائل نہیں ہوتا۔ صاحبو، 3 رمضان المبارک، یوم وصال بکمال مخدومہ کائنات سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا وصال بکمال ہے، اور آپ کے حوالے سے میں چند معروضات عرض کروں گا۔ آج کل بہت سارے لوگ اہل بیت کے ساتھ تو محبت کرتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں، یا پھر اس کے برعکس کریں کہ صحابہ اکرام کے ساتھ تو محبت کرتے ہیں، اہل بیت کی بات ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ مسلک عطا کیا۔ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں لڑائی ہوگی؟ ضرور یہ بات کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عقیدہ اور وہ مسلک عطا کیا کہ اہل سنت و جماعت صحابہ اکرام کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں اور حضور کی اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی شان بیان کون کرتا ہے؟ سچے باپ کی سچی بیٹی، ہم سب کی امی جان، جو سیدہ عائشہ صدیقۃ الکبریٰ کو ام المؤمنین نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہم کسی کے ساتھ اگر محبت کرتے ہیں نا، جب 2 لوگوں کا مزاج مل کر ایک ہو جائے تو یہ محبت کا آخری درجہ ہوتا ہے۔ بہت مشکل کام ہے، لیکن جو آپس میں حقیقی محبت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ 2 لوگوں کا مزاج ایک ہو جاتا ہے۔ اب سنیں، حضرت اما عائشہ صدیقۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں، وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا أَحَدًا إِلَّا أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ فی قیامها وقعودها، فرماتے ہیں کہ عائشہ کی آنکھ نے آج تک کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس کی بظاہری خد و خال بھی حضور کے ساتھ ملتی ہو، جس کا چال چلن بھی حضور کے ساتھ ملتا ہو۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا واحد وہ خاتون ہیں کہ جن کا بظاہری خد و خال بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ ملتا ہے، ان کا چال چلن بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ ملتا ہے۔ بلکہ یوں کہوں کہ میرے مصطفیٰ کا مزاج بھی سیدہ سے ملتا ہے اور میرے مصطفیٰ کا کلام بھی سیدہ فاطمہ سے ملتا ہے۔ یہ تھی آج کی پہلی بات، اور اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما ہے، گفتگو ہو رہی ہے، میرے مصطفیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ کہنے لگے کہ صحابہ مجھے ایک بات کا جواب دو، ایُّ شیءٍ خیر للمرأة، صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک عورت کے لیے سب سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ صحابہ ایُّ شیءٍ خیر للمرأة، ایک عورت کے لیے سب سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ فسکتوا، سارے صحابہ خاموش ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تشریف فرما تھے، جب آپ نے سنا کہ حضور نے سوال کیا ہے ایُّ شیءٍ خیر للمرأة، کہ ایک عورت کے لیے سب سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، آپ کھڑے ہوئے، اپنے گھر کی طرف آپ دوڑے، جا کر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ فاطمہ تمہارے بابا نے ہم سے سوال کیا ہے کہ ہمیں بتاؤ ایُّ شیءٍ خیر للمرأة، کہ عورت کے لیے سب سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جواب دیا کہ علی، ایک عورت کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ نہ کسی کو دیکھے اور نہ ہی کوئی غیر مرد اس کی طرف دیکھے۔ ایک اور بھی روایت ہے، لیکن یہ جو روایت میں بیان کر رہا ہوں
سیدہ کائنات نے ارشاد فرمایا کہ علی، ایک عورت کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ نہ کسی غیر کو دیکھے اور نہ ہی کوئی غیر اس کی طرف دیکھے۔ حضرت علی نے جب سنا تو دوڑے حضور کی بارگاہ کے اندر، صحابہ کرام خاموش ہیں، فساکتو، کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ حضور، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ایو شیئن خیر للمرأة، کہ عورتوں کے لیے سب سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، یا رسول اللہ میں جواب دینا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کھڑے ہوئے تو کھڑے ہو کر جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ نہ کسی غیر کو دیکھے اور نہ ہی کوئی غیر اس کی طرف دیکھے۔ اب حضرت علی نے میرے مصطفیٰ کو بتایا بھی نہیں، میرے مصطفیٰ نے علی سے پوچھا بھی نہیں، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا علی انما فاطمہ تو بدعۃ منی، علی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یہ جو تم نے جواب دیا ہے یہ جواب سیدہ فاطمہ کے علاوہ کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔ یہ جو تم نے جواب دیا ہے کہ نہ وہ کسی کو دیکھے اور نہ ہی کوئی غیر اس کی طرف دیکھے، میرے مصطفیٰ جانتے تھے کہ میری شہزادی کا مزاج بھی مجھ سے ملتا ہے، میری شہزادی کا کلام بھی مجھ سے ملتا ہے۔ کہنے لگے کہ حضور، میں نے آپ کو بتایا بھی نہیں، آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں، حضور کے علم پر قید لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، میں کہتا ہوں کہ اس نبی کا کلمہ تم نے پڑھا ہوگا کہ جس کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، ہم نے اس محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے جو بیٹھا فرشوں پہ ہوتا ہے، باتیں عرشوں کی کیا کرتا ہے، اس کا کلمہ تم نے پڑھا ہوگا جس کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، ہم نے تو کلمہ ہی اس نبی کا پڑھا ہے جو بیٹھا فرش پہ ہوتا ہے، باتیں عرش کی کیا کرتا ہے۔ یہ تھی پہلی بات۔ اور اس پر دوسری دلیل سنیں کہ سیدہ کا مزاج میرے مصطفیٰ کے مزاج کے ساتھ ملتا تھا۔ جب آپ چلتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ میرے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں، جب آپ کلام کرتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ میرے مصطفیٰ اپنے لبوں کو جنبش دے رہے ہیں۔ دوسری بات، حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاکیہ مزکیہ تزکیہ، آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر آپ بحث مباحثہ کر رہے ہیں، مذاکرہ کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو سیدہ کائنات آپ مسکرا رہی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ فاطمہ کس بات پر مسکرا رہی ہو؟ تو فاطمہ نے جواب دیا کہ ابا جان، میرے اور علی کے درمیان یہ مذاکرہ ہو رہا ہے، علی کہتے ہیں کہ انا احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکی، علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ تواڈے نالوں زیادہ میرے نال محبت کر دینے، علی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ تم سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ علی سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اب رسول اللہ نے جب سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بحث کا جو نچوڑ نکالا، جو نتیجہ نکالا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ فاطمہ ایک طرف علی ہے ایک طرف فاطمہ ہے، نتیجہ یوں نکالا، کہا کہ فاطمہ میرے نزدیک علی تم سے زیادہ عزت والا ہے اور میں تم سے زیادہ علی کی نسبت محبت بھی زیادہ کرتا ہوں۔ فاطمہ، علی میرے نزدیک تم سے زیادہ عزت دار ہے اور میں علی سے زیادہ تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ صاحبو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جن کی پاکیزگی کو بیان کیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، حجر اسود کعبۃ اللہ کی دیوار کے اندر پیوست ہے، لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ بھی دیتے ہیں، جو نہیں گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جلد توفیق عطا فرمائے، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ اب میں سیدہ فاطمہ کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ جاتے ہیں حجر اسود کو بوسے دیتے ہیں اور بعض لوگ دور سے کھڑے ہو کر استلام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ حجر اسود کو ایک مرتبہ یا چند مرتبہ مصطفیٰ کے لبوں نے چوما ہے،
ایک مرتبہ یا چند مرتبہ ہجر اسود کو لب مصطفیٰ نے چوما ہے، اور آج تک زمانہ حضور کے لبوں کی تلاش میں پھر رہا ہے۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر پیش ہوتی، حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں کہ لا اجلس الیہا فقام الیہا فقبلہا، جب بھی سیدہ مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر آتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے اور آپ کے ماتھا پر آپ بوسہ دیتے۔ اب ہجر اسود کو میرے مصطفیٰ نے چند مرتبہ چوما، مقام یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے وہ فضیلت والا بن گیا، قیامت تک کے لیے لوگ اس کو چومتے رہیں گے۔ میں قربان جاؤں سیدہ کی عظمت پر، جس کو چند مرتبہ نہیں بلکہ ہزاروں مرتبہ میرے مصطفیٰ نے چوم رکھا ہے۔ یار اینا ٹھلا سبحان اللہ، تہاڈا بھی روزہ ہے میرا بھی روزہ ہے، یہ بھی تو ویکھو میں کتنا ٹھل لاندا پیا، بلند آواز کے ساتھ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ کائنات کا یہ دستور ہے کہ جس کسی کی اولاد چلتی ہے اس کے بیٹے سے چلتی ہے۔ کیوں جی بات ایسے ہی ہے نا، اگر کوئی خاندان ہو ان کی نسل آگے پروان چڑھتی ہے تو کس سے چڑھتی ہے؟ اس نسل کے بیٹوں سے چڑھتی ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں سیدہ کی عظمت پر، میرے مصطفیٰ کی اولاد آپ کے بیٹے سے نہیں بلکہ آپ کی شہزادی سے چلی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جعل اللہ تبارک و تعالی ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل اللہ تبارک و تعالی ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کی آل، ہر نبی کی اولاد اس کی پشت میں رکھی، لیکن مجھ محمد کی اولاد اللہ تبارک و تعالی نے میری پشت کے بجائے میرے بھائی علی بن ابی طالب کی پشت میں رکھی۔ اور اعلیٰ حضرت کے وہ مشہور اشعار جن کے اندر وہ حضرت علی کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہر نبی را ذریت در صلب ہو نہادہ اند نسل پاک مصطفیٰ از پشت تو برآمدہ۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ منت احمد رونق کاشانہ و بانو تو گوشت و خونش و لحمش شیر و شکر آمدہ۔ فرماتے ہیں کہ علی تجھے مبارک ہو، عظمت کا در نہاں، عفت کا گنج کراں، شہزادی کون و مکان، سیدۃ نسائی اہل الجنہ، سیدۃ نسائی العالمین، سیدہ بطول زہرا، وہ تو تیرے بچوں کی امی جان ہیں۔ علی تجھے مبارک ہو، تیرا خون ان کے خون کے ساتھ، ان کا خون تیرے خون کے ساتھ اس طرح باہم یک دیگر ہوا جیسے دودھ کے اندر شکر ملا کے ایک کر دیا ہو۔ یہ مقام ہے اہل بیت کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر نبی را ذریت در صلب او نہادہ اند نسل پاک مصطفیٰ از پشت تو برآمدہ۔ آگے فرماتے ہیں منت احمد رونق کاشانہ و بانو تو گوشت خونش و لحمش شیر و شکر آمدہ۔ علی تجھے مبارک ہو، عظمت کا در نہاں، عفت کا گنج کراں، شہزادی کون و مکان، حضور کے جگر کا ٹکڑا، سیدہ بطول زہرا، وہ تیرے بچوں کی امی جان ہیں۔ اور تجھے مبارک ہو کہ تیرا خون ان کے خون کے ساتھ اور ان کا خون تیرے خون کے ساتھ اس طرح باہم یک دیگر ہوا جیسے دودھ کے اندر شکر ملا کے ایک کر دیا ہو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور آپ نواسے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف سے باہر تشریف لے جاتے، جب باہر تشریف لے کے جاتے تو سب کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد سب سے آخر کے اندر جس کے ساتھ ملاقات کرتے تھے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا تھی۔ اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے سب سے پہلے جس کے گھر میں تشریف لے جاتے وہ بھی سیدہ فاطمہ تھی۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر سیدہ فاطمہ تشریف لائیں، میرے مصطفیٰ نے کھڑے ہو کر سیدہ کا استقبال کیا۔ ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ یا چند مرتبہ نہیں، فرماتی ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سیدہ بارگاہ مصطفیٰ میں تشریف لائی ہوں
اور میرے مصطفیٰ نے کھڑے ہو کر استقبال نہ کیا ہو۔ یار آج کل ہم جب درود و سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کیا ہم کھڑے نہیں ہوتے؟ حضور کے ادب کے اندر ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم کھڑے نہیں ہوتے۔ وہی مصطفیٰ جب عرشوں پر تشریف لے جائیں تو فرشتے بھی قطار بندی کر لیتے ہیں۔ وہی مصطفیٰ جب زمین پر تشریف لائیں تو صحابہ کرام بھی استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہی مصطفیٰ جب مسجد اقصیٰ کے اندر تشریف لے جائیں تو انبیاء بھی قطار بنا کر کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں سیدہ کی عظمت پر، جب آپ حضور کے پاس تشریف لے کے جاتی ہیں تو میرے مصطفیٰ کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا کرتے ہیں۔ یہ شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی۔ جب کبھی بھی آپ حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر سیدہ طیبہ طاہرہ کا استقبال کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجامہ فرما رہے تھے۔ حجام آپ کا حجامہ کر رہا تھا۔ حجامہ کہتے ہیں کہ جسم سے خون کو نکالنا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صرف حجامہ کیا امت کو ترغیب دینے کے لیے، ترغیب امت کے لیے آپ نے حجامہ کیا، لیکن یہ ترغیب اس لیے دی کہ لوگوں تمہارے جسم کا جو اضافی اور پلید خون ہے حجامہ کے ذریعے اس خون کو نکلوا دیا کرو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی ترغیب کے لیے حجامہ فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے کے گیا، حجام آپ کا حجامہ کر رہا تھا تو آپ کا خون جو حجام نکال رہا تھا وہ ایک پیالے کے اندر جمع کیا جا رہا تھا۔ جب سارا خون جمع ہو گیا اور وہ خون کے چند قطرے تھے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن عمر اس خون کو لے جاؤ اور جا کر کہیں ایسی جگہ پر چھپا دو جہاں پر نہ کوئی انسان پہنچ سکتا ہو نہ ہی کوئی جانور پہنچ سکتا ہو۔ فرماتے ہیں کہ جب میں باہر نکلا تو میں نے سوچا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے خون عطا کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اس کو ایسی جگہ پر رکھ دینا جہاں نہ کوئی انسان پہنچ سکے نہ ہی کوئی جانور پہنچ سکے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ عبداللہ تمہارے پیٹ سے زیادہ محفوظ تو اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے خارج ہوا خون نوش کر لیا، اور جب میں نے وہ خون پیا میں واپس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ما فعلت ذالک، تم نے کیا کیا خون کے ساتھ، تم نے کون سی جگہ پر اس کو چھپایا ہے؟ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے خون کو ایسی جگہ پر رکھ دیا، ایسی جگہ پر چھپا دیا کہ نہ جہاں پر کوئی انسان پہنچ سکتا ہے نہ ہی وہیں کوئی جانور پہنچ سکتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لعلک شربتا، عمر مجھے لگتا ہے کہ وہ خون تم نے نوش کر لیا ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر نے حضور کو بتایا بھی نہیں، حضور نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا بھی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے۔ میں پھر وہی بات اگر دہراؤں، لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا۔ یار وہ تمہارا نبی ہوگا، تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہوگا جس کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا۔ ہم نے کلمہ ہی اس نبی کا پڑھا ہے جو بیٹھا فرشوں پہ ہوتا ہے، باتیں عرشوں کی کیا کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے لگتا ہے کہ وہ خون تم نے نوش کر لیا۔ کہنے لگے کہ ہاں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو خون آپ نے مجھے دیا تھا وہ میں نے نوش کر لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن عمر میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ قیامت تک اور قیامت کے بعد تمہیں کبھی بھی آگ نہیں چھو سکتی۔ اب خون کے چند قطرے اگر عبداللہ بن عمر پی لیں اور قیامت تک آپ کو آگ نہ چھو سکے، میں قربان جاؤں سیدہ کی عظمت پر جن کا خمیر ہی رب ذوالجلال نے خون مصطفیٰ سے لیا ہے، ان کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ عبداللہ بن عمر اگر خون کے چند قطرے پی لیں تو ان کو آگ نہ چھو سکے، کیا مقام ہوگا سیدہ فاطمہ الزہرا کا کہ جن کا خمیر ہی رب ذوالجلال نے خون مصطفیٰ سے لیا۔ اور آخری بات میں کر کے اجازت چاہوں گا، میں نے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ تزکیہ مزکیہ سلام اللہ علیہا کا ذکر کیا، اور ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی بھی اہل بیت کا ذکر کیا کرو
تو 7 صحابہ کرام کا ذکر ضرور کیا کرو، تاکہ پتہ چل جائے کہ اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مسلک عطا کیا ہے کہ اہل سنت صحابہ کرام کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کی سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ، آخری بات ہے، ہجرت کی، کافروں کا یہ ارادہ تھا کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کر کے قتل کر دیا جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ غار ثور کے اندر پناہ لی۔ علماء سے آپ نے سنا ہوگا، میں مختصر کرتا ہوں۔ غار ثور کے اندر جب پناہ لی نا، تو سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا غار سے باہر کہ کافر غار کے باہر پہنچ چکے ہیں۔ تو صدیق اکبر کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ کہیں یہ کافر ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ تو کتابوں کے اندر آتا ہے، روایات کے اندر آتا ہے، تو 2 کبوتریاں تھیں، انہوں نے غار کے باہر انڈے دے دیے، اس نظریے کے ساتھ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر ہم قربان ہو جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا حق ادا کر دیں۔ اور مکڑی تھی جس نے جالا بن دیا اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ کہ کہیں کافر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ جب انہوں نے انڈے دیے، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آج مدینہ شریف کے اندر، مکہ شریف کے اندر جتنے بھی کبوتر ہیں وہ سارے کے سارے کبوتر انہی 2 کبوتریوں کی نسل سے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو صحابہ کے ساتھ، صدیق اکبر کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا حق ادا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور نہیں رکھتا، اللہ اس کو اپنے گھر کے بھی قریب کر دیتا ہے، اللہ اس کو اپنے محبوب کے بھی قریب کر دیتا ہے۔